الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام، خصوصاً صدر المدرسین حضرت مولانا رئیس احمد ندوی صاحب، ہمارے مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام اور باہر سے آئے معزز سامعین، عزیز طلبہ اور طالبات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریر، بیان، وعظ و نصیحت اس مدرسے میں ہی نہیں اور شہر بھیونڈی میں ہی نہیں بلکہ اس صوبہ کے مختلف شہروں میں بیان کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں ہمارے مولانا رئیس احمد ندوی صاحب، اور آپ بھی ان کو اچھے سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وعظ و نصیحت انہی لوگوں کا کام ہے جن سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا حکم تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کروں گا، اور جو حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کر اپنی جگہ لوں گا۔ اس سے پہلے درخواست ہے کہ ذرا تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ اے بچی، بعد میں بات کر لینا، تھوڑی دیر سن لو، بہت وقت ہے، اب چھٹی ہو رہی نا، اب یہاں سے ابھی جانا تو بات ہی کرتے رہنا ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے بچے، تم بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، سن لو۔ جب اللہ کے رسول کی بات کہی جائے تو خاموش ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو ذکر خیر ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کے رسول کی باتیں کی جائے، اور ایک طرف آپ بات کرو تو پھر اس مجلس میں اللہ کے رسول کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں؟ بولو، ہے؟ زور سے بولو، مسجد کی چھت اڑا دو گے۔ ہاں، تو جب ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے، تو جب آپ کا نام لیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنی چاہیے۔ درود شریف ہے کہ نہیں؟ تو غور سے سنیں گے، اگر غور سے نہیں سنے تو میں بات لمبی کر دوں گا، اور اگر چپ چاپ خاموش سے سنے تو میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کیا ہے تم لوگ کو؟ بولو، خاموش سے سنو گے؟ چلو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تم لوگ کو۔ جو ابھی مجلس ہمارے سامنے ہے قرآن پاک کا، جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے قرآن پاک کی ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے یا کریں گے ابھی۔ یہ ہمارے لیے، والدین کے لیے، محلہ والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کو سیکھے اور ماشاءاللہ، یاد ہے نا حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو تو ہم کیا ہے دنیا کے اندر؟ سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن سیکھنے والے۔ کون ہے؟ اور قرآن کو جب اتنی بات معلوم ہے، اللہ کے رسول نے کسی انجینئر کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، کسی بڑے سے بڑے سائنسداں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، بڑا سائنسداں ہو۔ فرمایا کس کے بارے میں؟ فرمایا جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ہم کو شامل فرمایا جو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک جو ہم نے ابھی سیکھا ہے
اس پر عمل کرنا ہے۔ زندگی ہماری کیسی گزرے گی؟ قرآن پاک کے مطابق۔ قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ اپنا عقیدہ درست کریں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی اللہ رہیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو کہ اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ زمین سے اناج جو ہم کھاتے ہیں یہ کون اگاتا ہے؟ یہ اشجار، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ ساری چیزیں زمین سے جو نکل رہی ہیں یہ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ تو اس کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جو چیزیں سب اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ لے کر آئے ہیں اسی طریقے پر کامیابی، اسی طریقے پر اور غیروں کے طریقے پر ناکامی ہے۔ کیا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا، آپ کا بال کیسے تھا، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی پیتے تھے تو کیسے پانی پیتے تھے، آپ چلتے کیسے چلتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، یہ ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ ہم کو کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں کو دیکھیں اس کا کیسا بال کا اسٹائل ہے ویسا بال اسٹائل میں رکھیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے رسول کی زندگی کیسی تھی، تو ہم ہر کام کیا کریں؟ سنت کے مطابق کریں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس راستے پر چلیں جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، زندگی گزار کر دکھائی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضو ایسے ہی کرو جیسے مجھے وضو کرتے دیکھتے ہو، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو ہم آگے پڑھیں گے، ابھی قرآن پاک پڑھ کر کے ہمارا عمل ختم نہیں ہوا ہے۔ قرآن پاک کے بعد ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی ہدایت کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قابل قدر وہ ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، وہ ماں باپ بھی مبارکباد ہیں۔ آج جہاں شرور و فتن کا زمانہ ہے، جہاں بے حیائی اور عریانیت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جہاں جھوٹ اور غیبت کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہوتے جا رہا ہے، ایسے دور میں جہاں لوگوں کو فخر ہے کہ ہمارا بیٹا اسکول پڑھ کر بڑا بن جائے، جہاں ڈاکٹر بنانے پر اعزاز سمجھا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اگر کسی ماں باپ نے، کسی والدین نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلانے کے لیے بھیجا تو وہ ماں باپ یہ قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے اور ہماری اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ مولانا رئیس صاحب کریں گے اور وہی دعا بھی فرمائیں گے، ان کی بات کو آپ لوگ غور سے سنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔